بعد آج میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں معروف اسٹرالوجر ڈاکٹر عمر فاروق صاحب. انہوں نے آج ہمیں وقت دیا، ان کا بہت شکریہ. ماضی میں متعدد پروگرامز گزشتہ 1 سے 1.5 سال میں ہم ان کے ساتھ کرتے آئے ہیں. یہ انتخابات ہوں یا اس سے قبل کی جتنی بھی صورتحال ہو، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی ان میں بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو بالکل ویسے ہوا. آپ لوگ بھی درمیان میں کچھ حوصلہ چھوڑ کے کہتے رہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ درست ثابت نہیں ہو رہی، مگر پھر بالخصوص اگر الیکشنز کی میں بات کروں اور اس میں ہونے والے نتائج اور جو کچھ اب تک کی صورتحال ہے، اس میں ڈاکٹر عمر فاروق صاحب نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں وہ بالکل اب حقیقت ہونے جا رہی ہیں. تو بڑے عرصے بعد آج یہ ہم ایک نیا پروگرام کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے ذرا عمران خان صاحب کا جو لیٹسٹ ہاروسکوپ ہے، جو ان کا حال کا ذائچہ ہے، اس حوالے سے ذرا بات کریں گے. اور اس کے بعد ذرا یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ حکومت اب چل بھی پائے گی، کیونکہ 8 فروری کو جو عوام باہر نکلی تھی اور جو مینڈیٹ دیا تھا، کیا اس حوالے سے کوئی آئندہ احتجاج، لانگ مارچ یا اس طرح کی کوئی ایسی سیاست ہو جس سے پھر یہ موجودہ بننے والا جو سیٹ اپ ہے یہ کسی صورت نہ چل پائے. تو یہ اس وقت ستارے کیا کہتے ہیں ان تمام تر معاملات پر ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے وقت سے نوازا ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے عوام کی جانب ذرا بعد میں آتا ہوں، احتجاج اور لانگ مارچ اور اس حوالے سے بھی میں ذرا آپ سے ستاروں کا احوال پوچھوں گا. عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، ان کی جو اپیلیں ہیں، جن مقدمات میں انہیں سزا دی گئی تھی اور جس بھونڈے انداز میں الیکشن سے قبل غیر آئینی طریقے سے انہیں اب تک جیل میں رکھا ہوا تھا، اب وہ اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں. سوموار کے روز پھر ان پہ سماعت ہونی ہے، اور جس طرح سماعت ہو رہی ہے تو کچھ ہے ہی نہیں کیسز میں. تو خیر یہ تو قانونی اور آئینی باتیں ہیں. ذرا آپ ذائچوں سے، ستاروں سے بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کا موجودہ لمحے میں ذائچہ کیا بتاتا ہے؟ جی وسیم صاحب، بات یہ ہے خان صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بہت سٹرونگ ہے. آپ دیکھیے ہر حال میں ان کو منانے کی کوشش کی گئی. کوئی کمزور آدمی کو بھی مناتا ہے، ہمیشہ طاقتور آدمی کو منایا جاتا ہے. پہلی بات یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ذائچے میں کوئی ایسے ستارے نہیں ہیں کہ یہ اب انہیں جیل میں رکھ سکیں. میں نے تو پہلے جس دن انہوں نے سزائیں سنائی میں نے اسی دن ویڈیو لگا دی تھی کہ میرے نزدیک خان صاحب کو اب یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے. اب دوست پوچھتے ہیں کہ یار آپ کہہ رہے ہیں، آپ تسلیاں دے رہے ہیں، یہ ہو گیا، وہ بڑے کمنٹس کرتے ہیں. ظاہر ہے لوگوں کی ایفیلیشن خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ہے، تو وہ تو ہر اس بندے کو سنتے ہیں جو ان کے بارے میں بات کرے. دیکھیں وسیم صاحب، ایک ہے علمی بات. علمی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا جو اسٹرالوجی کا علم ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ کسی درسگاہ سے کہیں سے نہیں پڑھایا جاتا. یہ اساتذہ کی مہربانی ہے، وہ کچھ کلیے، کچھ قاعدے، کچھ محبت سے ہمیں پڑھا دیتے ہیں. باقی جو اسٹرالوجر ہے اس کا اپنا سفر جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ویسے بھی یہ مخفی علوم جتنے بھی ہیں نا بھائی جان، یہ جس کو آئے نا وہ اپنے ساتھ لے کے مرا بتا کے نہیں گیا، وہ کہتا ہے قبر میں لے جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کسی بھی کام کا وہ کام کب ہوگا، اس کے قاعدے ہیں 6 کہ یہ کام کب ہوگا. اس کے پھر کلیات ہیں کہ کون کون سا کلیہ لگے گا. آج تک ان 28-29 سالوں میں مجھے صرف 2.5 قاعدے، 2 اشاریہ سمجھیں کہ 5 قاعدے جو ہے نا، 2.5 قاعدے مجھے آتے ہیں. باقی قاعدے مجھے نہیں آتے وقت نکالنے کے لیے. اچھا، اگر تو وہ دو وقت جو ہیں، جو 2 قاعدے ہیں، ان میں سوال ہو تو ہم جواب نکالتے ہیں، اگر نہ ہو تو ہم نہیں نکال سکتے. لیکن ایک بات طے ہے کہ خان صاحب کو یہ جیل میں رکھ نہیں سکتے. خاص کر جو 12 مارچ آئے گا، 12 مارچ کو ستارے تبدیل ہو رہے ہیں اور بہت سٹرونگ ہو رہے ہیں. لہذا خان صاحب کو یہ جیل میں نہیں رکھ پائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جب باہر آئیں گے
آنے والے وقت میں نے عرض کیا کہ ان کا اپنا ذاتی ستارہ جو ہے وہ برسور میں پھنسا ہوا ہے. یہاں سے یہ 26 مئی کو نکل کر ان کے حال کے خانے میں آ جائے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جس میں خان صاحب کی صورتحال بہت سٹرونگ ہوتی جائے گی. لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ ابھی ان کی صورتحال کمزور ہے، ابھی بھی ان کی صورتحال طاقتور ہے، اور مارچ کی 20 تاریخ کے بعد اور طاقتور ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے چلیں بتا دیا کہ 12 مارچ سے جو ستاروں کی تبدیلی ہے اس سے عمران خان صاحب کی جو رہائی کے امکانات ہیں وہ ذرا روشن بلکہ بہت زیادہ طاقتور ہونے جا رہے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کا جو ذائچے سے بتائیے گا کہ ان کی جو ذہنی حالت ہے، وہ جو سوچ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے انتظار کیا تھا. ہم نے اکثر انہیں جیل میں جا کر ملاقات کی، صحافیوں نے، جب ان کے خلاف یہ سارے ٹرائل چل رہے تھے تو اکثر ایک بات کہا کرتے تھے کہ وہ 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا، انہیں یقین تھا اس بات کا کہ 8 فروری کو لوگ نکلیں گے اور ہمارے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر ہمیں ووٹ دیں گے، اور پھر ہم اس ساری چیزوں کو دیکھیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ 8 فروری کو لوگ تو نکلے، آپ کی بھی پیشن گوئی تھی، بالکل ایسا ہی ہوا، ووٹ بھی پڑا، لیکن وہ جو مینڈیٹ ہے وہ چھین لیا گیا. تو اگر اب عمران خان باہر آتے ہیں تو وہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے؟ کیا وہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جیسے آپ نے بھی بتایا ذائچوں کے مطابق کہ انہیں منانے کی کوششیں ابھی تک کی جا رہی ہیں کہ یار یہ جو ہم نے کیا ہے یہ سب کچھ تم مان جاؤ تو تمہارے لیے آسانی ہوگی. عمران خان جب باہر آئے گا وہ کوئی سمجھوتا کرے گا، یا جب وہ باہر آئے گا وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو کے آئے گا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں وسیم صاحب، جو ہماری آسٹرالوجی ہے نا وہ خان صاحب کو کہتی ہے کہ یہ بہت دلیر آدمی، اور جو دلیر آدمی ہوتا ہے نا قدرت نے اس کا ایک سافٹ ویئر بنایا ہوتا ہے، وہ دلیری ہی کرتا ہے. جیسے شیر ہے، وہ اپنے سے کئی گنا بڑی بھینس پہ حملہ کر دیتا ہے اسے اپنی خوراک بنانے کے لیے. وہ ڈرتا نہیں ہے، اس کا سافٹ ویئر اللہ نے ایسا بنایا ہوا ہے نا جی. تو عرض یہ ہے کہ خان صاحب بائی برتھ بڑے سٹرونگ آدمی ہیں، اور ان کے بس سے باہر ہے. ان کے دماغ میں جو ستارہ ہے وہ بہت بہت طاقتور ہے، ان کے فیصلے بڑے سٹرونگ ہیں، اور وہ ان کی باتیں نہیں مانیں گے، وہ اپنی بات پہ قائم رہیں گے، اور اور وہ اپنی آزادی کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اچھا، وہ اپنی آزادی کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ایک آخری عمران خان صاحب کے ذائچے سے متعلق ایک سوال کا جواب دیجیے گا، پھر ذرا دوسرے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں. بشرا بیگم، ان کے حوالے سے بھی تفصیلات آتی رہیں کہ ان کی صحت کو کچھ خطرات اس طرح سے لا کے کہ انہیں کھانا وغیرہ درست نہیں دیا جا رہا. اور پھر اب گزشتہ روز کی کچھ اطلاعات تھیں کہ جو اڈیالہ جیل ہے اس میں کچھ سیکیورٹی کے خطرات ہیں. اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو کوششیں بھی کی گئی کہ پہلے بنی گالہ شفٹ کیا جائے، مگر وہ نہیں مانے. کوششیں ابھی بھی جاری ہیں، اور یہاں سے کچھ اطلاعات تھی کہ کچھ دہشت گرد وغیرہ بھی پکڑے گئے ہیں جو اڈیالہ جیل میں حملہ کرنا چاہتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر کیا آپ خان صاحب کی آنے والے دنوں میں ان کی صحت سے متعلق چیزوں کو لے کر کوئی مشکلات دیکھ رہے ہیں، یا اس حوالے سے بھی ان کا جو ذائچہ ہے اس سے آپ مطمئن نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، ستارے جو ہیں نا وسیم صاحب یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بلکہ جو ان کا ذاتی ستارہ ہے میں نے عرض کیا نا کہ 26 مئی 2024 کو وہ چینج ہو جائے گا. تو اس وقت تک تھوڑی ان کی صحت میں تھوڑا خرابی کی باتیں ہمیں اندازہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس وقت ان کی صحت خراب ہے، لیکن کیونکہ ستارہ وہاں موجود ہے لہذا سمٹمز ہو سکتی ہیں.